میں نے اجمل کے منہ پہ دیکھا، میں کہ اجمل ڈو آئی نیڈ اے بائی پاس؟ تو اجمل نے کہا کہ یو وانٹ می ٹو بی آنیسٹ ود یو؟ میں نے کہا ایبسلیوٹلی. کہتا ہے یو شوڈ ہیو بین ڈیڈ 3 months ago. دو سال پہلے میں گولف کھیل رہا تھا لاہور میں، تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ ای سی جی کروا لیں. میں کہا کیوں؟ کہتے جی آپ کی فائل میں لگنا ہے. تو میں نے کہا میں اسلام آباد آ کے کروا لوں گا. انہوں نے کہا سر کروا لیں، واٹس ایپ کریں، جان چھوڑیں. تو میں گولف کھیل کے نکلا، تو میں کیونکہ پی سی میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے پی سی کے جی ایم کو کال کیا. تو میں نے کہا یار ذوالفقار میں نے ای سی جی کروانا ہے. کہتے کیوں سر خیر ہے؟ میں نے کہا یار وہ ہیڈ ایچ آر سے فون آیا ہے، تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو میں نے کروانا ہے. تو مجھے کوئی ایسا اسپتال دے جو بالکل پی سی کے قریب ہو، تاکہ میں کروا کے تمہیں ہوٹل آ جاؤں. تو اس نے کہا سر میں بھی فون کرتا ہوں. اب میں گولف کورس سے چل پڑا. اس نے کہا سر یہ پی سی کے پیچھے ایک عمر ہاسپٹل ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں. تو یہاں سے میں 2 ڈائریکٹرز کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو ریسیو کر لیں گے. اب باس کا ای سی جی ہو رہا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو ایمرجنسی میں گیا، تو یہ سب نرسیں آ گئی. انکل السلام علیکم، کیا ہوا آپ کو؟ میں کہا خبردار مجھے انکل کا، میں خون پی جاؤں گا. میں کہا میں نے کہا ای سی جی ہے، ای سی جی کیا ہوا؟ اور میں کہا کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ ایک دفتر کی ریکوائرمنٹ ہے، جلدی سے میری ای سی جی کرو اور مجھے وہ پٹی دو، میں جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے لٹا دیا اور وہ پردہ کھینچ دیا. اب وہ میرا ای سی جی لے رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، جو میری عادت ہے. کہہ رہی انکل چپ کر جائیں نا، یہ ای سی جی خراب ہوتا ہے اگر آپ بولیں گے تو پردہ ہٹا تو سامنے ڈاکٹر مدثر کھڑا ہوا، میرے بچپن کا دوست. تو میں نے اس سے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ تو مدثر نے مجھے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ تو میں نے کہا میں تو ای سی جی کرانے آیا ہوں. تو اس نے کہا آئی ایم ہیڈ آف کارڈیالوجی. میں نے کہا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اسپتال میں لے آیا جہاں میرا دوست کارڈیالوجی کرتا. تو اس نے نرسوں کو کہا کہ ہٹ جاؤ. اور مجھے اس سے ملے بھی 10 سال ہو گئے تھے، 10 سال سے نہیں ملا. تو اس نے میرا ای سی جی لیا. جب اس نے ای سی جی لیا تو میں نے اس کی شکل دیکھی، تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ جسٹ گیو ہم، لوڈ ہم ود ایسپرین. میں کہا ایک مدثر کیا ہوا؟ کہتا اتنی دیر میں میری بیٹی لاہور رہتی تھی، میں نے اس کو فون کر دیا. وہ بھاگی بھاگی آئی، رونے دھونے پڑ کے ابا کیا ہوا؟ میں کہا کچھ نہیں ہوا، میں ایک روٹین کام کے لیے آیا ہوں. تو مدثر نے کہا یہاں لیٹ جاؤ. پھر وہ پجامہ سے لے آئے ہرا سا کہ یہ پہن لے. اور میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے میں بتاتا ہوں، پہلے تو پہن. میں نے وہ پہن لیا. تو مدثر نے کہا کہ تیرے ای سی جی میں تھوڑا سا میں انکمفرٹیبل ہوں، تو مجھے این جی او کرنی پڑے گی. تو میں کہا کر لے، دفعہ کر، جان چھڑا. کہتا نہیں ابھی نہیں کروں گا، 4-5 بجے کروں گا. تو میں نے کہا میں 4-5 بجے تک یہیں لیٹا رہوں گا. تو کہتا تیرا ای سی جی ٹھیک نہیں ہے، چپ کر کے یہاں لیٹ، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. خیر مانم نے یہاں فون کر دیا، امی ابا کا ای سی جی ہو رہا ہے. امی اٹھ کے، تو ڈرائیور نہیں تھا تو وہ ڈیبو پہ بیٹھ گئی، اور ایک دم پورے پاکستان میں پینک ہو گیا. خیر میں اب بور ہو رہا ہوں، میں اپنے فون پہ کھیل رہا ہوں، تو کہ اب 5 بجے ہوں گے تو این جی او آئے گا، تو این جی او کرے گا تو مجھے ریلیز کرے گا. تو 2 بجے مدثر آ گیا کہ ابھی نہ کر لیں. تو میں نے کہا تو نے خود ہی تو کہا تھا. کہتا چل ابھی کر لیتے. میں کہا چلو. تو مجھے کیتھ لیب میں لے گیا. لو جی لٹا لٹو کے سارا. اس نے کہا اس میں دیکھنا تیرا دل نظر آئے گا تو فلانا. تو مجھے کہتا ہے اگر سٹینٹ لگانا ہو تو لگا دوں. میں نے کہا لگا دے، پوچھنے کی کیا بات ہے. کہتا ٹھیک ہے. اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا اس پہ اسکرین پہ. ہمیں کیا پتا ہے دل کون سا ہے تو پھیپھڑے کون سے ہیں، بس وہ ایسی. تو ادھر وہ کر رہا تھا کچھ، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو مدثر غائب. تو میں نے سٹاف سے پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب کدھر گئے؟ انہوں نے کہا سر آپ کا سٹینٹ نہیں لگنا. میں نے کہا میں پہلے کہہ رہا تھا، ابھی ڈرامہ کر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے واپس سی سی یو میں. میں کہا لے جاؤ. انہوں نے وہ ٹیپ شیپ لگائی مجھے اور رول کر کے، اور وہ 20 قدم کا فاصلہ تھا جہاں مجھے انہوں نے لے کے جانا تھا. جب میں اپنے بسترے پہ پہنچا ہوں تو 3 لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو مدثر نے کہا کہ دس از ڈاکٹر اجمل نقوی، ہیڈ آف کارڈیو تھریسک سرجری.
میں نے کہا واٹ؟ میں نے اجمل کے منہ پہ دیکھا، میں کہ اجمل ڈو آئی نیڈ اے بائی پاس؟ تو اجمل نے کہا کہ یو وانٹ می ٹو بی آنیسٹ ود یو؟ میں نے کہا ایبسلیوٹلی. کہتا ہے یو شوڈ ہیو بین ڈیڈ 3 months ago. میں نے کہا میں ابھی گولف کھیل کے آ رہا ہوں، مجھے زندگی میں نہ کبھی بلڈ پریشر نہ کولیسٹرول. کہتا ہے یس یو ہیو این ایتھلیٹس ہارٹ. اور ایتھلیٹ کا ہارٹ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ایتھلیٹ کا ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر ختم. 2 کنڈیشنز، بیٹنگ اینڈ اسٹاپ. کہتا ہے اگر تو گھر پہ ہوتا نا تو تو اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا تو تیرا سر یوں گرتا. ختم. دیٹس اٹ. تو کہتا ہے واٹ براٹ یو ہیئر؟ میں نے کہا یار یہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مجھے یہاں لے آیا. تو کہتا ہے میرے سے میڈیکل ایکسپلینیشن نہ مانگی، میرے سے اگر تو کوئی اسپرچل ایکسپلینیشن مانگتا ہے تو وہ میں دینے کو تیار ہوں. میں نے کہا وہ دے دیں. کہتا ہے یا تیری کوئی نیکی کام آئی ہے کہ تو میرے ہاتھ میں آ گیا بیفور یو ڈائیڈ، یا اللہ تعالیٰ نے تیرے سے کوئی کام کروانا ہے. ان 2 کے علاوہ میرے سے نہ پوچھیں کوئی تیسرا ٹیکنیکل سوال. تو میں نے کہا پھر کب کرنا ہے؟ کہتا ہے ناؤ. لو جی. ان دا مین ٹائم وائف پہنچی ہے وہاں پر رات کے 8 بجے، رونے دھونے پڑ گئے. بھائی صبح یہ گولف کھیل رہا تھا، میں کچھ بھی میرے ساتھ پرابلم نہیں، میں تب بھی ہنس کھیل رہا ہوں، نہ مجھے کوئی پین ہو رہا نہ کچھ ہو رہا، لیکن 4 primary arteries ٹوٹلی بلاکڈ. اور کہتا ہے وی ڈونٹ نو وائی یور ہارٹ از ناٹ اسٹاپ ٹل ناؤ. تو مجھے پھر آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے. 6 گھنٹے اس نے لگائے میرے پہ. اس کے بعد 8 گھنٹے میں بے ہوش مجھے رکھا، بیکاز بڑا ٹرومیٹک میری سرجری ہوئی تھی. اور پھر لوگ 2 دن آئی سی یو میں گزارتے ہیں، میں نے 10 دن آئی سی یو میں گزارے. پھر میں لاہور پی سی شفٹ ہو گیا، پھر وہاں 10-15 دن ریکوری ہوئی، پھر اجازت ملی تو ہم واپس اسلام آباد آئے. آج میں ٹینس کھیلتا ہوں، آج میں گولف کھیلتا ہوں، آج میں پہاڑ چڑھتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بلا دیا کہ میرے پاس کبھی یہ بیماری تھی کہ نہیں. مجھے بچے یاد کراتے ہیں کہ ابا خدا کے لیے بیٹھ جائیں. میں نے کہا کیوں؟ اور لوگ اپنا بیڈ روم گراؤنڈ فلور پہ لے جاتے ہیں کہ بائی پاس کے بعد سیڑھیاں نہیں چڑھنی. تو میں تو ٹینس کھیلتا ہوں اور میں تو پہاڑ چڑھتا ہوں. اس نے ایک جھٹکا دیا، لیکن جھٹکے سے نکال کے اس نے کہا چل پھر اپنا کام شروع کر. تو یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ لائف میں یہ چیزیں آتی ہیں. آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ بہت بڑے کوئی فنکار ہو اور آپ کی لائف میں کچھ نہیں ہو سکتا. ایک کڑچ ہوتی ہے بس، اور وہ میسج دیتا ہے کہ بچوں کم میرے ہاتھ چے، ریموٹ میرے ہاتھ چے، ذرا دھیان نال. اینڈ دین یو ریئلائز کہ یار میں تو اتنا فٹ تھا. تو پھر پی سی ہوٹل میں میرے بیٹے نے مجھے چلنا سکھایا. اور جب میں اس سے ناراض ہوتا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ریممبر وین آئی واز 2 اینڈ یو ٹاٹ می ہاؤ ٹو واک، ناؤ اٹس مائی ٹرن. اس نے کہا جب تو مجھے چلنا سکھاتا تھا تو میں نے کچھ کہا تھا؟ میں تیری بات مانتا تھا نا، اب چپ، لیفٹ فٹ فارورڈ. تو میں نے کہا دیکھو کیسا یہ ریورس ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو چلانا سکھا رہے ہوتے ہو اور کتنے برسوں بعد وہ آپ کو چلانا سکھاتا ہے.